حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، مجھے تعجب ہے اس شخص پر جو تکلیف کی وجہ سے کھانے سے پرہیز کرتا ہے مگر گناہوں سے عذاب کی تکلیف کی وجہ سے پرہیز نہیں کرتا۔ جن کے اوپر ذمہ داریوں کا بوجھ ہوتا ہے ان کو روٹنے یا ٹوٹنے کا کوئی حق نہیں ہوتا۔ جیسے چاند کا عکس بہتی ندی میں بہتا ہے پر اس کا حصہ نہیں بنتا، ایسے ہی نیک شخص کا وجود دنیا کی ندی میں بہتا ہے اور اس کا حصہ نہیں بنتا۔ زندہ رہنے کے لیے ہم لوگ عمر بھر تکلیفیں برداشت کرتے رہتے ہیں مگر زندہ پھر بھی نہیں رہتے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، اگر تم راستے جاننے والے ہو تو اب گمراہ لوگ تمہاری ذمہ داری بن چکے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم خود کو پاک مت کہو، تم میں سے نیک آدمیوں کو اللہ جانتا ہے۔ آپ نے فرمایا، جو شخص جھوٹ بولنا چھوڑ دے اگرچہ مذاق میں ہی کیوں نہ ہو، میں اس کو جنت کے بیچوں بیچ گھر دلانے کا ضامن ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں اس آدمی کی پہچان بتاتا ہوں جس پر جہنم کی آگ حرام ہے اور وہ آگ پر حرام ہے۔ یہ وہ آدمی ہے جو نرم مزاج، نرم طبیعت ہو اور نرمی سے بات کرنے والا ہو۔ کیا میں تمہیں جہنمی لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ ہر سخت مزاج، بد اخلاق ہو اور تکبر کرنے والا جہنمی۔ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے سوا زیادہ گفتگو نہ کیا کر، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے بغیر زیادہ باتیں کرنا دل کو سخت کر دیتا ہے اور ایسا آدمی اللہ سے بہت دور ہو جاتا ہے۔ بری صفات کے ذریعے مالدار نہ ہونا، ورنہ تم تو مالدار ہو جاؤ گے لیکن تمہاری قیمت کم ہو جائے گی۔ بے شک تمہاری سانسیں تمہاری عمر کا حصہ ہیں، بس انہیں فنا نہ کر سوائے اپنے رب کی اطاعت۔ تم ایسے غلام ہو کہ جب زمانہ تمہاری زنگ آلود بیڑیاں اتار کر چمکدار بیڑیاں پہنا دیتا ہے تو تم اپنے آپ کو آزاد سمجھتے ہو۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اپنے سروں کو اتنا بلند کر لیتے ہیں کہ پہاڑوں کی چوٹیاں نیچے رہ جاتی ہیں، لیکن ان کی روحوں کو ناپا جائیں تو تمہیں محسوس ہوگا کہ وہ ابھی تک تاریخ کاروں میں رینگ رہے ہیں۔ لوگوں سے وہ سوال نہ کرو جو خدا نے انسانوں سے کرنے ہیں۔ تمہارا مذہب کیا ہے؟ تم نے عبادت کی، تم نے روزہ رکھا۔ لوگوں سے وہ سوال کرو جو انسان کو انسان سے کرنے چاہیے۔ مثلا، کیا تمہیں کوئی پریشانی ہے؟ کیا تم بھوکے ہو؟ کیا تمہیں کچھ چاہیے؟ جب دعا مانگو تو دل کو حاضر رکھو اور یہ گمان رکھو کہ تمہاری ضرورت تمہارے دروازے پر ہے۔ بہت سی باتوں کا جواب صرف خاموشی کے ساتھ دینا بہتر ہوتا ہے۔ جسم کا روزہ عذاب کے ڈر سے اور ثواب کی آرزو میں کھانے اور پینے سے پرہیز کرنا ہے، اور روح کا روزہ اپنے جسم کو گناہوں سے بچانا اور تمام برائی کے اسباب کو دل سے نکالنا ہے۔ بہترین دولت یہ ہے کہ انسان تمناؤں کو چھوڑ دے۔ امام حسن رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ ہم موت سے کیوں گھبراتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، کیونکہ تم نے اپنی آخرت کو برباد اور دنیا کو آباد کر لیا ہے، اور کوئی بھی انسان آبادی سے ویرانی میں جانا نہیں چاہتا ہے۔ جس نے اپنے دینی بھائی کو تنہائی میں نصیحت کی اس نے اسے آراستہ کیا، اور جس نے اپنے بھائی کو سرعام نصیحت کی
اس نے اسے رسوا کیا۔ دوسروں کے سینے سے برائی کو ختم کرنے کی اپنے سینے سے برائی کو جڑ سے اکھاڑتے ہو۔ مومن اپنی دعا سے 3 میں سے ایک نتیجہ ضرور اخذ کرتا ہے۔ دعا اس کے لیے ذخیرہ ہو جاتی ہے، یا دنیا میں ہی اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے، یا جو بلا اور مصیبت اس پر آنی ہوتی ہے وہ اس سے دور ہو جاتی ہے۔ دنیا ایک گزرگاہ ہے، اس میں 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک وہ شخص جس نے اپنے نفس کو بیچ کر ہلاک کر ڈالا، اور دوسرا وہ شخص جس نے اپنے نفس کو خرید کر آزاد کر دیا۔ ختم ہو جانے والی چیزوں میں اپنے آپ کو مشغول رکھنا وقت کو ضائع کرنا ہے۔ پختہ ارادوں کے ذریعے سستی کا مقابلہ کرو۔ آخرت کا گھر اللہ کا وعدہ سچا کرنے والوں کی جگہ اور نیک و صالح افراد کا وطن ہے۔ جو راز تمہارے سپرد کیا گیا ہے اس کو فاش کرنا بے وفائی ہے۔ تم جس سے چاہو اپنی ضرورت طلب کرو اور پھر اس کے غلام بن جاؤ۔ آپ نے فرمایا، اے مومن، یہ علم اور ادب تمہاری جان کی قیمت ہے، لہٰذا ان کے حصول کے لیے کوشش کرو، کیونکہ تمہارے علم اور ادب میں جس پر اضافہ ہوتا جائے گا اتنا ہی تمہاری قدر و قیمت میں اضافہ ہوگا۔ جو اپنی لفظ دیکھنے والا بن جاتا ہے اس کی نظر میں دوسروں کی لفظیں معمولی ہو جاتی ہیں۔ آنسو صرف دل سخت ہونے کی وجہ سے خشک ہوتے ہیں، اور دل کا سخت ہونا صرف گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جو اللہ کی نافرمانی میں لذت محسوس کرتا ہے اللہ اسے ذلت سونپ دیتا ہے۔ آپ نے فرمایا، مجھے اس شخص پر تعجب ہوتا ہے جو اللہ کے انتقام کی شدت سے واقف ہے پھر بھی گناہ پر گناہ کیے جا رہا ہے۔ جو شخص اپنے عیبوں پر اپنے نفس کو ملامت کرے وہ بہت سے گناہوں سے بچ جائے گا۔ لذتوں کے ہاتھ میں اور ان کے خراب نتیجوں کو ہمیشہ یاد رکھو۔ دنیا تو ایک خواب ہے جس پر مغرور ہونا ندامت کا سبب ہے۔ انسان کے نفس کا دنیا کی لذتوں سے روکے رہنا یہ سب سے فائدے مند روزہ ہے۔ تم لڑائی جھگڑے سے بچیں رہو، کیونکہ یہ دونوں دل کو بیمار کر دیتے ہیں۔ جو اللہ سے زیادہ ڈرتا ہے اس کی آفت کم ہو جاتی ہے۔ غم سے نجات نہیں بلکہ غم میں نجات ہے۔ اچھے ساتھی کو چھوڑنے کے نتیجے میں برا ساتھی مل جاتا ہے۔ دنیا کی کوئی چیز تمہارے ہاتھ سے نکل جائے تو اس کا غم نہ کرو، اور کسی کے ساتھ کوئی نیکی کرو تو اس پر احسان نہ جتاؤ۔ ادب حاصل کرنا دولت کے حاصل کرنے سے بہتر ہے۔ بری صفات سے پرہیز کرنے سے کامیابی حاصل ہو جاتی ہے۔ عاجز ترین انسان وہ ہے جو دوست بنانے سے بھی عاجز ہو، اور اس سے زیادہ عاجز وہ ہے جو رہے سہے دوستوں کو بھی کھو دے۔ انسان کی خواہشیں اور شہوات مار ڈالنے والے امراض ہیں، اور ان کا بہترین علاج ان پر صبر کیے رہنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں، اپنے سے ادنا لوگوں کی طرف دیکھا کرو، اپنے سے اعلیٰ لوگوں کی طرف نہ دیکھا کرو، تاکہ تم خدا کی نعمتوں کو جو تم کو دی گئی ہے حفاظت کی نظر سے نہ دیکھو۔ اگر کہیں گناہ ہو رہا ہو اور لوگ اسے معیوب نہ سمجھیں تو سب کو گناہ میں شریک سمجھا جائے گا۔ یہ چیزیں گناہ اور نافرمانی کی اصلی وجہیں
دنیا کی محبت، حکومت کی طلب، زیادہ کھانا، زیادہ سننا، آرام پرستی اور نامحرم عورتوں سے نکاح۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، علم ایک عظیم خزانہ ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا۔ اپنے بھائیوں کے پیچھے دعا کیا کرو، کیونکہ یہ عمل روزی کو تمہارے پاس کھینچ لائے گا۔